تصور کرو، ایک سمندر جو اتنا وسیع ہے کہ انسان اس کے اندر جائے تو واپس ملنا مشکل ہے۔ اب سوچو، اس سمندر میں ایک بڑا شپ اکیلے تیر رہا ہے، سیل ہوا میں لہرا رہے ہیں، کچن میں گرم چائے کا کپ پڑا ہے، کرو کے کپڑے صحیح سلامت ہیں، مگر ایک بھی انسان زندہ یا مردہ نہیں۔ نہ خون کے نشان، نہ طوفان، نہ ہی پائرٹس۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے میری سیلیس کی، ایک ایسا گھوسٹ شپ جو 150 سال سے لوگوں کو حیران کرتا آیا ہے۔ کیپٹن برکس ایک شریف فیملی مین، اس کی بیوی، چھوٹی بیٹی اور 7 لائل کرو۔ ایک سمپل سفر جو اٹلی تک کبھی نہیں پہنچا۔ کوئی فائٹ نہیں ہوئی، کوئی طوفان نہیں، پھر بھی پورا سیف اور کرو ہوا ہو گیا۔ چلو 1872 کے اس نومبر میں چلتے ہیں جب یہ سفر شروع ہوا تھا۔ 2 نومبر 1872 نیو یارک سٹی کا پورٹ میری سیلیس کا اینکر اٹھتا ہے، ڈیسٹینیشن جنوا، اٹلی۔ شپ میں 1700 بیرل انڈسٹریل الکوہل تھی جو یورپ میں سیل ہونی تھی۔ موسم ٹھیک، کرو ٹرینڈ۔ کیپٹن برکس ڈسپلن اور ریلیجس انسان تھا۔ اس سفر میں اس کی بیوی سارہ اور 2 سال کی بیٹی صوفیہ بھی ساتھ تھے۔ صبح کا وقت، شپ نے سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے اپنا راستہ پکڑا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سفر اتہاس بن جائے گا۔ 1 دسمبر 1872 اٹلانٹک اوشن کے بیچ برٹش شپ ڈے گریٹیا کے کرو کو میری سیلیس دور سے نظر آتا ہے۔ دیکھنے میں سب نارمل ہے، سیل ہوا میں ہے، اسپیڈ سلو ہے۔ کیپٹن مورے ہاؤس، جو برکس کا دوست بھی تھا، سوچتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بورڈنگ ٹیم چلتی ہے اور جو وہ دیکھتی ہے وہ کسی ہارر فلم سے کم نہیں تھا۔ کیپٹن کا کیبن صحیح سلامت، کپڑے آرام سے رکھے ہوئے، کچن میں گرم چائے جو اب ٹھنڈی ہو چکی ہے، لاگ بک کی لاسٹ انٹری نارمل ہے، کارگو پورا انٹیک، لیکن لائف بورڈ غائب، اور سب سے بڑا سوال کہ کرو کہاں ہے۔ شپ کو ٹو کر کے جبرلٹر کے پورٹ لایا گیا، وہاں انویسٹیگیشن ہوئی۔ طوفان کا کوئی ثبوت نہیں، پائریٹس کا کوئی نشان نہیں۔ اگر کسی کو لوٹنا ہوتا تو الکوہل کے بیرل چوری ہوتے، پر ایک بھی بیرل مسنگ نہیں تھا۔ فائٹ ہوئی ہوتی تو خون ملتا، پر سب بالکل سیف تھا۔ صرف کمپس ڈیمیج تھا اور لائف بورڈ غائب تھی۔ کیا یہ لوگ پینک میں آ کر سمندر میں کود گئے اور مر گئے؟ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ایک کی بھی لاش کیوں نہیں ملی؟ ایک پاپولر تھیوری کہتی ہے بیرل سے الکوہول فیومز نکلے، لوگ ڈرے کہ ایکسپلوژن نہ ہو جائے تو برگس نے سب کو آرڈر دیا کہ لائف بورڈ میں شفٹ ہو جاؤ، لیکن اسٹرانگ ونڈز اور سمندر کی لہروں نے انہیں میری سیلیس سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ دوسری تھیوری پائریٹس، پر پائریٹس کی لوٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کچھ پیرانارمل فین بولتے ہیں شپ کروز تھی، کیونکہ اس کے پہلے آنر کی بھی عجیب موت ہوئی تھی، اور کچھ لوگ ایلینز کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ بس تھیوریز ہیں، ثبوت کسی کے پاس نہیں۔ میری سیلیس کو سیلویج کر کے سیل کر دیا گیا، پر اس کے بعد جس نے اس کو خریدا اس کا انجام برا ہی ہوا۔ انشورنس اسکیم میں پھنس گئے یا پھر جان بوجھ کر کریش کروائی گئی، پر شپ کی کروز کہانی ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی میری سیلیس ہارر اور انسالوڈ مسٹری کا سمبل ہے، سمندر کا وہ گھوسٹ شپ جو آج بھی کانسپیرنسی لورز کو خوابوں میں دکھتا ہے۔
دوستوں یہ تھی میری سلیس کی اصلی کہانی، ایک ایسا راز جو سمندر کے ساتھ آج بھی زندہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو، کامنٹ کرو اور سبسکرائب کرو تاکہ ہم مل کر اور بھی راز کھولیں۔